حضرت مولانا علامہ عبدالحمید صاحب بٹو تشریف لاتے ہیں. حضرت مولانا عبدالحمید صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، عصمت مصطفیٰ، عصمت صحابہ، عصمت اہل بیت، عصمت قرآن، عصمت اولیاء اللہ، علماء حق، علماء دیوبند. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا علامہ عبدالحمید صاحب. ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة
محمد في الرياض سبحان اللہ اللهم صل على بلد محمد في البلاد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك اللهم انتہائی معزز محترم علماء کرام قابل عزت احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں برادر عزیز جناب قاری زکریا صاحب برادرین جناب ماہر نصیر صاحب معزز سامعین گرامی قدر انتہائی اہم عنوان اہم موضوع اس سے تواڈے نال گفتگو کرن دا شرف حاصل ہو رہا ہے اللہ تعالی محض اپنے فضل و رحمت نال میرا تہاڈا دین دی اس نسبت اور موضوع پہ جمع ہونا قبول فرمائے آمین تسی بڑے خوش نصیب ہو کہ تانوں اللہ تبارک و تعالی نے ایتھے ایک بہت بڑا دارالعلوم عطا کیتا ہے جدے وچ دن رات ختم نبوت دے پروانے پیدا ہو گئے سبحان اللہ میری دعا ہے کہ دارالعلوم دے جتنے بھی اساتذہ کرام نے شیوخ نے معاونین نے اللہ تعالیٰ انہوں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے آمین اور اتنے پڑھن والے جتنے بھی طلباء نے اللہ سب نو اپنی رضا دی خاطر پوری دنیا دے اندر دین دی خوشبو پھیلان دی توفیق نصیب بخشے دوستو جیسا کہ قاری صاحب تانوں آگاہ کر رہے سن کہ 6 ستمبر بھی بڑا اہم دن ہے اور 7 ستمبر بھی بڑا اہم دن ہے 6 ستمبر نو دفاع پاکستان دے نام تے تقریبات دا انعقاد کیتا جاندہ ہے کہ جدوں پاکستانی فوج نے پاکستانی قوم نے
دشمن نو چنے چبوا کے رکھ دیتے. اور پاکستان دے دشمن اس وقت تو لے کے اج تک اپنے زخماں نو چٹتے نظر آتے ہیں. 6 ستمبر دفاع پاکستان دی یادگار ہے اور 7 ستمبر دفاع ختم نبوت دی یادگار ہے. میرے محترم حضرات، سچی بات یہ ہے کہ امام الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بلند آواز نال نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دا تذکرہ اور آپ دا ذکر خیر کردیا ہویا اس کمینے اور کذاب اور بے ایمان دا نام لین نو بھی دل نہیں کرتا. کیونکہ کتھے میرا مصطفیٰ سبحان اللہ. بے شک عظمت شان مقام اور مرتبے دیاں او انتہاواں بے شک میرا خیال ہے عزیز الرحمان شاہ صاحب دیاں نعتاں دا تانوں نشہ ہو گیا. کسی نعتاں سنیاں نا کہ بوٹی پیتی تو دیکھو نا تے ادھے ادھے منہ ستے پے نے ماشاء پتہ نہیں تسی دے ذرا گوڈے چھڈ کے پو میرے جی بہتا چاہے تو نال نال دیا دے پڑ آ کے تمہیں ڈکے تو سی بھی بھائی میرا گوڈے توجہ ہے. کتھے میرے محبوب دا مقام اور مرتبہ. بے شک کئیاں نو اختلاف تے ہوئے گا اس گل نال، لیکن بقول سادی رحمت اللہ علیہ کتھے میرے نبی دا مقام کہ جتھے جبریل بھی ہاتھ جوڑ کے آکھے سونیا ہن ادوں اگے دا میرے کول ویزا کوئی نہیں. بے شک سبحان اللہ. نالے میں تینوں نال لے کے آیا، کوئی ابو بکر وانگو موڈیاں تے چوک کے تے نہیں نہ آیا. نال ٹرنا، نال لے کے آنا، یہ تو ہور گل ہے. تے اٹھا کے اور چک کے ٹرنا اور گل بولو اللہ اکبر یا حی یا قیوم. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اتنی شان، اتنی عظمت کہ جیڑی انسانی عقل اور شعور تو بالا تر سبحان اللہ دے بھی بڑے مٹھے نکلے.
اے جڑا میرے اگے مار کا بیٹھا نا مظلوم طبقہ، اے سارے انج سبحان اللہ کہندے نے جویں تازہ الیکشن ہار کے بیٹھے جڑے بلدیاتی وہ جڑے جیتے نہیں وہ بھی ماشاءاللہ ہرے ہی نے لبا جو کھ نہیں۔ اتنا شان میرے مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر نال دماغ معطر ہوئے، زبان مٹھی ہوئے، دل چ ایک کیف و سرور دی کیفیت تاری ہوئے، او دے وچ او دا نام لین نو جی تے نہیں کردا، پر میں کی کراں؟ رب اپنی وحدت اپنی ربوبیت سمجھان نہیں مچھر کا بھی ذکر کرتا ہے، مچھر کا بھی ذکر کرتا ہے، اس سمجھان واسطے کھوتے کا بھی ذکر کرتا ہے، اس سمجھان نہیں کتے کا بھی ذکر کرتا ہے۔ جی میں رب اپنی ربوبیت سمجھان لئی کتے کا ذکر کرنا ہے تے غلام احمد قادیانی کتے تو بھی بدتر، لیکن اگر میں وہ نام لواں گا تو صرف اس واسطے نام لواں گا کہ میرے محمد کا مقام کا مرتبہ کہ ختم نبوت سمجھے چاہے، ورنہ میں یہ درد دل نہ کہہ رہے کتنے آمنا کا چند کتنے کسیٹی کا پتر، میرے نبی دی اکھ ابو بکر نو ویکھے تے صدیق کر چھڑے، عمر نو ویکھے تے فاروق کر چھڑے، عثمان نو ویکھے تے ذوالنورین کر دے، علی نو ویکھے حیدر کرار کر دے گے، اور میاں ذرے نو ویکھے تے آفتاب کر دے گے۔ کتھے میرے نبی دی نظر، کتھے میرے نبی دی نظر، میرے نبی دیاں سونیاں اکھاں، کتھے ایک بتی والا ٹرک، نہ تینوں کو موٹر وے تے چلن دے، نہ تینوں کو جی ٹی روڈ تے چلن دے، ہاں جی کانیاں ٹرکا بہت بھائی مانا کذابا، اگر کوئی ٹرک کانا ایک بتی والا موٹر وے تے نہیں چل سکتا تے تیرے جے کانے نو آلے سنت وال جماعت والے نبوت دے موٹر وے تے کنے چلن دین گے؟ ماشاءاللہ۔ سیال کوٹ دا منشی مرزا بی اے پاس منشی، انگریز دا خود کاشت پودا، میں یو کے برمنگم دے اندر ختم نبوت کانفرنس نو بیان کردیا ہویا ایک جملہ کیا سی، اور وہ بعد میں یہ اندازہ بھی سی اور خدشہ بھی سی کہ ہو سکتا مینو اگوں یہ نام داخل ہو دے، اور وہ ٹھیک ہوا ہے۔ مرزے نے سب تو پہلے کیا جی میں مجدد ہوں، پھر انہیں کیا میں مہدی ہوں، پھر انہیں کیا میں نبی ہوں، پھر انہیں کیا میں رسول ہوں، پھر انہیں کیا میں محمد ہوں،
میں نے وہاں کہا کہ اس بے ایمان نے خود کو محمد کہا تو ہم نے اس کا تعاقب کیا، اور جب اس نے عیسیٰ کہا تو تم بھی تو جانتے ہو نا یہ عیسیٰ نہیں ہے۔ تم بھی جانتے ہو کہ یہ عیسیٰ نہیں ہے۔ تو مسلمان اگر اپنے رسول محمد کی توہین سمجھ کر کے جو یہ بے ایمان کر رہا ہے اس کا تعاقب کر رہے ہیں، تو اس نے خود کو عیسیٰ کہہ کے عیسیٰ کی توہین کی ہے، تم نے اسے اپنے گھر میں پناہ کیوں دے رکھی ہے؟ کشتی نوح کی ایک کتاب ہے، ان پڑھنا شروع کرو، ساری گورنمنٹ برطانیہ دے آکے اتنے جی تعاون پھیل گیا ہے، گورنمنٹ برطانیہ نے چوہے مار دوائی کڈی ہے، یہ بہت بڑا احسان کیتا ہے، یہ بڑے چنگے نے، میرے کو ٹیچی ٹیچی آتا ہے، میرے کو ٹیچی ٹیچی آتا ہے، جبرائیل آوے تو آکھے آنا جبریل، بے شک میرا خیال ہے کہ سبحان اللہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے عظیم الشان کانفرنس ہے، بہت بڑی پیچھی کانفرنس، آنا جبریل وانت محمد رسول اللہ، اے بے ایمان کہنا میرے کو جی وہی آئی کی آئی لو یو، سبحان اللہ واہ جی واہ، تم بڑی 16 سال کی لڑکی سن، بھائی کہتے ہیں آئی لو یو نو، ہاں جی اج کل تو موبائلوں کے اتنے پھیلے ہی ہے کوئی یہ نام وہی ہے، بے ایمان جھوٹا کذاب، بے شک اور ایک کہنا کام پڑیا ہے، دیکھا جی تھی اٹھو کا کی اشر ہوا، مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے آخری وقت میں یہی جملے کرے تھے، اس نے کہا تھا کہ میں گناہگار ہوں، میرے پلے کوئی نیکی نہیں ہے، بس ایک ہی کام ہے ختم نبوت کا۔ کرنل رفیع نے ایک کتاب لکھی ہے بھٹو کے آخری 323 دن، وہ ملے تو اس کو پڑھو، مطالعہ کرو اس کا۔ بھٹو صاحب کیڑا کوئی شیخ الحدیث سن یا وہ شیخ عبد القادر جیلانی سے دنیا دار آدمی، پھر بھی اس نے یہ کہا کہ میرے دامن میں اور کچھ نہیں، صرف ایک ہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میری بخشش کر دے، وہ بھی مسئلہ ختم نبوت کی وجہ سے۔ اور تسی کی سمجھتے ہو کہ مسئلہ ختم نبوت کوئی معمولی چیز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ، وہ اپنی جان مال عزت آپ قربان کرنا، یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، آپ مرزائیت تو کچھ متاثر ہو رہے سن، دارالعلوم دیوبند دی 4 دیواری دے آفتاب حضرت مولانا علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی، انہوں نے پتہ چلیا حضرت شاہ صاحب دیوبند چو لاہور تشریف لیا، اسٹیشن پہ اترے، ٹانگا پکڑیا، سیدھے علامہ اقبال نے کہا، کیونکہ علامہ اقبال بھی بہت بڑا فلسفی سی،
وہ بڑیا جاتا سی کسی کو جڑا ڈائریکٹ رب نال بھی گلاں کر لینا سی. علامہ انور شاہ کشمیری آئے آ کے علامہ اقبال دے دماغ نو درست کیتا. کہنے والا کہندا ہے کہ جب دونوں علامے باہر آئے تو دونوں دیاں اکھاں جانسوں سن اور رو رہے سن. حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ واپس جان لگے. ایک مرید اگے ہویا کہنے لگا حضرت تسی آئے تے ہے ہی ہو, مہربانی فرماؤ میرے گھر چلو ایک کپ چاہ دے پی لو. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میں دیوبند چوں چلیا سا اس نیت نال کہ اج میں علامہ اقبال نو صحیح کر کے آنا ہے, او دے شکوک رفع کر کے آنے نے. میں مسئلہ ختم نبوت سمجھان لئی علامہ اقبال کول آیا, میں سیدھا واپس جاواں گا. میں اس مسئلے دے درمیان ایک چائے دا کپ بھی برداشت نہیں کرتا. کوئی میں نے ایک چائے دا کپ, کیونکہ میں خالص اس واسطے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ختم نبوت دا کام بہت بڑا کام ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اور اس دور کے علماء حضرت علامہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ دوسرے علماء انہاں دی محنت کا بس رنگ لے آئی. اور بھٹو صاحب نے بھی کیا سی کہ یہ جو میں اس دستاویز پہ دستخط کر رہا ہوں سمجھو کہ میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں. اور اس تو بعد ضیاء الحق صاحب اگلا کام انہوں نے کر دیتا کہ کوئی قادیانی اپنی مسجد نو مسجد نہیں کہہ سکتا, عبادت گاہ مسجد نہیں کہہ سکتا, تبلیغ نہیں کر سکتے. آئینی طور پہ قانونی طور پہ انہاں تے پابندی ہے. کوئی قادیانی کسی نو قانونی طور پہ قادیانیت کی دعوت نہیں دے سکتا. اگر کوئی دے وہ خلاف شکایت کرو, قانون حرکت چاہے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈے اکابرین نے انہاں دا ناطقہ بند کر کے رکھ دیتا. اور جس طرح پاکستان دے دفاع کو ایک منٹ اور سیکنڈلی غافل نہیں ہویا جا سکتا, اسی طرح ختم نبوت دے دفاع تو بھی ایک منٹ واسطے غافل نہیں ہویا. بے شک, کیونکہ پاکستان دے دشمن بھی موجود نے اور ختم نبوت دے دشمن بھی موجود نے. بولو موجود نے. میرے معزز سامعین, میں بس ایک گل تہاڈی خدمت وچ عرض کرنا چاہتا. نبی کوئی گل کرے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے کہ وہ گل جھوٹھی نہیں ہو سکتی. بے شک. بولو نبی کوئی گل کرے, پیشین کوئی کرے, کوئی بشارت دے, کائنات بدل سکتی ہے لیکن پیغمبر دی گل جھوٹھی نہیں ہو سکتی. بولو بولو نہیں ہو سکتی. جو سبحان اللہ ایڈوانس کہو تے اگلی گل کرو. سبحان اللہ. پیغمبر دی گل کرتے ہو, پیغمبر دی تے خواب جھوٹھی نہیں ہو سکتی. بے شک. پیغمبر دی تے خواب جھوٹھی نہیں ہو سکتی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام
انی اذبحک فانظر ماذا ترى. جی گواہی دے رہے ہیں کہ پیغمبر کو خواب آئی. کی خواب آئی؟ انی اذبحک فانظر ماذا ترى. تے پیغمبر دی خواب سچی سی. بے شک. تائیں بیٹا بلا تامل بولیا. قال یا ابت فعل ما تؤمر. یا ابت فعل ما تؤمر. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. میرے معزز سامعین، میں گزارش کرنا چاہنا، پیغمبر دا خواب جھوٹا نہیں ہوندا، پیغمبر دی گل جھوٹی نہیں ہوندی. پیغمبر جڑی گل کرے کہ اس طرح ہوے گا، او گل کدی بھی جھوٹی نہیں جے ہو سکدی. تے آنا ذرا او دے دربار تے تصورات دی دنیا دے اندر چلیے. جنوں میرا مصطفیٰ کہندے نے، جنوں آمنہ دا چن کہندے نے، جنوں عبداللہ دا در یتیم کہندے نے، جنوں بدر الدجال کہندے نے، جنوں شمس و ضحیٰ کہندے نے. اللہ فرماندے نے میرے سونیا میں تینوں بڑیاں صفتاں عطا کیتیاں نے، تیرے اندر میں بڑیاں صفات رکھیاں ہویاں نے. اے میرے محبوب، میں جڑیاں تیرے اندر صفتاں رکھیاں نے او بالکل صحیح تے فٹ رکھیاں ہویاں نے. تو اپنی صفت تو ایک انچ اگے تے پیچھے نہیں ہو سکدا. دنیا دے اوتے لوکی نام صادق رکھ دے نے، پر بندہ سچا ہے یا نہیں اے کوئی کنفرم گل نہیں. کسے دا نام شاہد ہوندا ہے لیکن بندہ گواہی دیندا ہے یا نہیں دیندا اے کوئی کنفرم نہیں. لیکن میرے سونیا میں جنے تیرے نام رکھے نے او بالکل میں صحیح تے فٹ کر کے رکھے ہوئے نے. فرمایا یا ایوہ النبی، اے میرے نبی، انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے محبوب، میں تینوں دنیا تے گواہ بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم، میں تینوں شاہد بنا کے بھیجا ہے، میں تینوں مبشر بنا کے بھیجا ہے، میں تینوں نذیر بنا کے بھیجا ہے. اے میرے محبوب، تو بشارت دینا بشارت دینا میرے سونیا. تیری بشارت جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. بے شک. تیری بشارت جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو اپنے منہ دے وچوں جیڑی گل کڈے توجہ کر. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اے میرے محبوب، اسا تینوں بشارت دین والا بنا کے بھیجا ہے. اے کیویں ہو سکدا جے تو میرا نبی بشارت دے تے معاذ اللہ تیری بشارت پوری نہ ہوے، تیری گل پوری نہ ہوے.
جیڑی گل تو کمیں او مینوں ان سچ ہوندی ہے اور سچ ہو کے رہندی ہے اے میرے محبوب تو فرشتے بیٹھ کے کہنے ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے عبیدہ جنتی ہے سعد جنتی ہے میرے سونیا تو جنہ جنہ دے بارے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے او بشارتاں بالکل تیریاں ٹھیک نے او دے وچ کوئی قسم دا معاذ اللہ جھوٹ نہیں ہو سکدا کیونکہ میں تینوں مبشر بنا کے بھیجے ہے جیڑی گل تو کرے جیڑی گل تو کرے او بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن پوچھا سی مکے والیاں حضور نے فرمایا اچھا اگر میں تانوں ایک کہاں اگر میں تانوں ایک کہاں مولوی صاحب کو جگا دیو حضرت مہربانی فرماؤ اٹھو اٹھو کے منجی منگا دیں گے جنوں راج نیندر آؤندی ہے انہوں میرے سپرد کر دیا اللہ اکبر یا حی یا قیوم میرا نبی جی کے بارے گل کرے انج ہوئے گا کیویں ہو سکتا ہے کہ پھر معاذ اللہ انج نہ ہو کیونکہ میرا نبی مبشر ہے میرے نبی دی صفت مبشر میرا نبی بشارت دینے والا ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم اللہ اللہ آئیے اس پہ ایک مثال دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سن حضور علیہ السلام نے مکے وال تیاری کی جان دی حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سن انہوں نے مکے والوں نے خط لکھ دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس تواڈے ول چڑھائی کر کے آ رہے ہیں جسوسی کا خط وہ خط ایک عورت نے دیتا عورت لے کے ٹری ادھر میرے محبوب نو اطلاعاں مل گئیاں اللہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی نو کہا جاؤ عورت نو پکڑو خط برآمد کرو حضرت علی ایک صحابی نو نال لے کے گئے عورت پکڑی گئی تلاشی لئی اب جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اس پہ ذرا غور کرو تلاشی لئی خط کوئی نہ نکلے وہ کہنی ہے میرے کول کوئی نہیں یقین دیکھو ایمان دیکھو حضرت علی فرماتے نے ایک میں ہو سکتا ہے نبی آنکھیں ہے وے سبحان اللہ میرا مصطفیٰ آنکھیں ہے وے تو آنکھیں کوئی نہیں یہ سبحان اللہ کمیں تے میں جی کمان کہندے نے گل سن خط دے اساں او دا کلمہ ایویں نہیں پڑھیا حضرت علی نے تلوار رکھی ہو جی گردن تے کہن لگے میں سر لا دیاں گا میں اپنے لفظاں تے کہنا نہیں تے اج دس تو جھوٹی نے ساڈا نبی سچا ہے اپنی والاں دیاں میڈیاں دے وچوں خط کڈ دتا اگلی بات بھی تاکہ کوئی شبہ پیدا نہ ہو وہ بھی بیان کر دوں دربار رسالت لگ گیا حضرت حاتب بن ابی بلتہ نو پیش کر دیتا گیا حضرت عمر کہندے نے کملی والیا ذرا آرڈر تے حکم کرو میں دا سر تن تو لا کے جدا کراں کیوں انہیں خط لکھے مکے والوں ساڈی اطلاع دا حضور فرماندے نے اے میرا دربار ہے میں صفائی دا موقع ضرور دیاں گا
دس تیرا کوئی عذر ہے تے پیش کر۔ حضرت حاتب بن ابی بلتا کہندے نے میرے آ سونیا میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جنہیں تہاڈیاں زلفاں وچ رانائی رکھی ہوئی ہے میں اس رب دی قسم اٹھانا جنہیں تہاڈے سر تے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے میں بالکل پکا مومن ہاں اور میں یہ بھی جاندا سا کہ میرے اس عمل تو بعد اللہ تعالیٰ تانوں اطلاع بھی کر دین گے اے جنہیں میرے خلاف کھڑے ہوئے نے کسے دا ماما مکے وچ رہندا ہے کسے دا چاچا مکے وچ رہندا ہے کسے دی ماسی مکے وچ رہندی ہے کسے دا خاندان تے قبیلہ مکے وچ رہندا ہے اے میری محبوب میں جدوں دا مکے جو ہجرت کر کے آیا ہاں میری بیوی تے بچے اوتھے کلے تے تنہا رہندے نے میرا کوئی پرسان حال سجن یار تے رشتہ دار کوئی نہیں میں اپنے دل وچ ایک سکیم پیدا کیتی میں کیا میرے نبی نو تے پتہ لگ ہی جانا ہے پر جدوں مکے والیاں نو پتہ لگے گا میں انہاں نو تہاڈی اطلاع دے رہا شاید اس معاملے دے وچ آ کے کچھ میری بیوی تے بچیاں نال رعایت کر دین اس کو علاوہ کوئی گل نہیں میں اس بنیاد تے کام کیتا ہے حضرت عمر کہنے نے سونیا اجازت دیو میں سر قلم کرنا چاہنا وا حضور فرماندے نے عمر کیا تینوں یہ گل یاد نہیں کہ رب نے آکھے جڑے جنگے بدر وچ شامل سن میں انہاں دے اگلے بھی معاف کر چھڑے نے میں انہاں دے پچھلے بھی معاف کر چھڑے نے نالے میں دنیا نو دسنا چاہنا کہ جڑا میں محمد دی عدالت وچوں بری ہو جائے او دے واسطے دنیا تے ہور کسے جج دی لوڑ کوئی نہیں کسے نو بھونکن دی لوڑ کوئی نہیں کسے نو گل کرن دی لوڑ کوئی نہیں اور چنگی ملدی چنگی ملدی ہی یار سجنا کو تے سواری ہو جاندی اور ذاتی ویری کماندے نہیں تے اصل پریت جنانی اور ذاتی ویری کماندے نہیں تے اصل پریت جنانی جنوں محمد چھڈے کون انہوں پھڑن والا میرے آقا جیڑی بشارت دین جیڑی گل کرن بولو سبحان اللہ سچی بولو بولو آقا کھڑے نے احد پہاڑ تے سبحان اللہ بس کریے سبحان اللہ سبحان اللہ 12 بجے تک سونا اچھا ٹھیک 12 بجے تو بعد جب مجمع دیکھتا تو پھر ڈر لگتا ہے انج دیکھ دماغ سکا ہوتا ہے نا صرف اکھاں کھلیاں میرے آقا احد پہاڑ تے کھڑے نے اللہ تانوں مدینے لے جائے جڑا ہولی بولے اللہ تانوں مدینہ طیبہ لے جائے اج بھی مقام احد تے جاؤ جدو جاؤ تے رات نو جائیو جتھے شہدائے احد دیاں قبراں نے نا اج بھی رات نو جا کے تجربہ کرنا جنت دیاں خوشبوواں آؤندیاں میں کدی رات نو نیساں گیا
میں نے ایک دوست نے دسیا جی جنت کی خوشبو آتی ہے. میں کہ اچھا. رات کو میں گیا, میں جا کے کدی وہ جنگلہ سنگا, میں کہوں یہ کسی لائی ہونی, کدی میں سیر کو سنگا, لیکن وہ انج کی خوشبو سی کہ جیڑی بیان نہیں کی جا سکتی. جتنے شہدائے احد آرام فرما رہے, میرے آقا احد پہاڑ تے کھڑے تے میں اپنے لفظ کہاں گا, میرے نبی نو کلیاں ٹرن تے کھلون دی عادت ہی نہیں سی, نال ابو بکر نو لیندے سن. ابو بکر بھی نال, عمر بھی, عثمان بھی. تے جدو میرے آقا احد پہاڑ تے کھلوتے, حدیث پاک چاہتا ہے احد پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دیتی. جی سبحان اللہ کہنے تو میں اپنے انداز گل کرا, مینو انج لگتا ہے جی میں احد پہاڑ نو آکھیا ہوئے گا نبی دے پیر نال ہلن لگ پے, لگتا ہے تیرے وچ ابو بکر جنہ حوصلہ کوئی نہیں. یہ صرف ابو بکر کی شان ہے. نبی نے پیر رکھے تے تو فوراً تھر تھران لگ پیا. یہ مقام صدیق ہے نا کہ جدے تے میرے نبی نے دونوں پیر رکھے نے تے صدیق نے اٹھ کے ٹرنا بھی شروع کر دیتا ہے تے چڑھنا بھی شروع کر دیتا ہے. تے میرے سونے نے پھر اپنا قدم مبارک ماریا, کہندے نے احد ٹھہر جا, تینوں نہیں پتا تیرے تے کون ہے. اب جو حضور علیہ السلام نے وہاں پہ بات ارشاد فرمائی, اب دیکھنا کہ وہ کس طرح سچی ہے. تیرے اوتے ایک نبی, ایک صدیق, ایک صدیق, دو شہید, دو شہید. ہن مینوں تسی دسو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر تو بعد عمر بھی شہید, بولو عثمان بھی, بولو ایک گل سچی ہوئی ہے کہ نہیں, بولو پوری ہوئی ہے کہ نہیں, کیوں نہ پوری ہوئے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. میرے سونیا تم بشارتاں دینا, اسا تینوں بشارت دین والا بنا کے بھیجیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, تو بشارت دے دے. واہ جی واہ. اے دیکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے نے, اے میرے پروردگار مینوں محمد کہندے نے, میں تیرے دربار تے آیا سائل بن کے, میں تیرے کولوں منگن آیا جے. اج میں محمد التجاواں پیا کرنا وا, اج میں محمد درخواست پیا دینا تیرے دربار دے اندر. گنج بخشے فیض عالم ہے فقط ذات خدا. عقیدہ ذرا زور نہ بولو. گنج بخشے فیض عالم
ہے فقط ذات خدا انج بخشے فیض عالم ہے فقط ذات خدا اور نہ کسارا پیر کامل ہے امام الانبیاء نہ کسارا پیر کامل ہے امام الانبیاء ہے امام الانبیاء ہے امام الانبیاء میرے آقا کھڑے نے میرے آقا رب دے دربار دے اندر سجدہ ریز نے تے نال ایک چوکیدار کھڑے نے انہاں نوں ابو بکر کہندے نے انہاں نوں صدیق کہندے نے تے میرے آقا آنسو پہ بہاندے نے اج میرے سونے نے ریت دیاں ذریاں تے سر رکھیا ہویا ہے کیڑا شہر کیڑا چہرہ جنوں وضحا کہندے نے کیڑیاں زلفاں جنہاں نوں واللیل کہا جاندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنا سر مبارک رکھ دے اللہ دے دربار دے اندر آنسو پہ بہاندے نے اے میرے رب کریم مینوں محمد کہندے نے اے اللہ میں مدینے آیا ہاں 313 نال لے کے آیا ہاں اے میرے پروردگار انہاں دے پیٹ وچ روٹی کوئی نہیں بدن تے کپڑا کوئی نہیں ہاتھ وچ اسلحہ کوئی نہیں اے میرے رب کریم میں نہیں تے تیرے دربار وچ لے کے آیا قرآن مجید میرے آقا کی اس فریاد نو انج بیان کردا ہے جڑی آپ نے اللہ دے سامنے کیتی فرمایا اذ تستغیثون ربکم میرے سونیا کر فریاد لوگاں نو پتہ لگے فریاد سنن والا کون اللہ بولو اللہ بولو اللہ فریاد رس کون اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابوبکر صدیق نو میرے نبی دیاں آنسواں تے ترس آیا کہندے نے یا رسول اللہ بس کرو اللہ تانوں مایوس نہیں کرے گا اللہ مایوس نہیں کرے گا میں اپنے لفظاں وچ کہنا اے جڑی تسی رو کے اپنی حالت کر لئی ہے اے ابو بکر تو نہیں ویکھی جاندی ابو بکر دا رب کیویں ویکھے سبحان اللہ اب جو میں کہنا چاہتا قرآن کہنا ہے اِن تستغیثون ربکم اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لکم اساں قبول کر لی اپنے نبی دی فریاد پھر حضور خوش ہو کے اٹھے اپنی چھڑی مبارک پکڑ لی تے اپنے صحابہ نو کہندے نے گھبرانا نہیں سویرے جنگ ہوے گی اے دیکھنا ابو جہل ایتھے مرے گا کیا بات نبی دی حل کر سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں کہنی تو پوری آنکھیں کھول چھوڑو بات کو پک کرو جو میں کہنا چاہتا ہوں سبحان اللہ اپنے موضوع پہ میں دلائل دے رہا ہوں ابو جہل ایتھے مرے گا عتبہ ایتھے مرے گا سبحان اللہ ولید ایتھے مرے گا سبحان اللہ امیہ بن خلف ایتھے مرے گا جدوں دن جنگ ہوئی جتھے جتھے میرے نبی نے نشانیاں لائیاں سن کیا واہ
جس جس بے شمار بڑی بڑی حضرت استاد حضرت علامہ مولانا منظور احمد چنیوٹی کو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بے ایمان پیشاب کرتے ہوئے نہیں مرا تھا، پیشاب کے اوپر مرا۔ بے شک اور یہ گل صحیح ہے۔ بالکل اور اج کل بھی جن میں صحیح نے تھی یہاں کا تجربہ کرنا کہ دنیا تو پاگل ہو کے مر یہاں کا دماغ صحیح نہیں رہتا۔ دماغ صحیح ہوتا تو مرزے کو کبھی مانو جیڑا نبی کے در کنار ان انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین۔ وہ تو انسان ہی نہیں۔ ریساں کرتا سی ریساں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال آسماناں تے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ختم نبوت کا مسئلہ کھلیا۔ ایک محمدی بیگم عورت سی وہ عاشق ہو یہ نے کہا چاہتا میرا بھی وہ آسمانہ تے نکاح ہو تے پٹ پٹ کے مر گیا انہیں ساری زندگی میں رشتہ ہی نہیں دیا وہ آگاہ کر روندا پشین کوئی نہیں اے نکاح میرا ہوئے یہ آسمانہ تو میرا نکاح ہوئے وہ بال کسی ہور پہ جم گئے وہ بڑھی کسی ہو گئی بیوی کسی ہو گئی یہ آ کے میرا یہ آسمانہ پہ ہوئے لم یا کچھ سی پرلے نبوت کا دعویٰ کرنا ایک تھان سے کھلوتے ہی نہیں نا کھلوتے ہی نہیں ایک تھان کدی کچھ کوئی ایک پشین کوئی ایڈی سچی ثابت نہیں ہے بے شک یہ پتا کہ پشین کوئی کرتا سی سلطان عبد الحمید ترک کے دور کے ترکی تو لے کے مدینہ منورہ تک ٹرین چلتی ہے اج بھی مدینہ شریف جاؤ تو ٹرین کا فاٹک موجود انہیں سوچا انہیں آخیا جی مدینے تک ٹرین پہنچ گئی ہے کسی دن مکے تک بھی پہنچ ہی جانی ہے انہیں پشین بھی کر دیتی ہے قریب مکے چ بھی ٹرین چلے گی چلو بانی جانی ہے نا تو 4 سالوں میں چلو میری گل سچی ہو جائے وہ مکے تک آنی کر کے کنار اور مدینے والی بھی بند ہو بےمان کذاب دجال نہ شاید چل پی تو میرے نبی کی دستار کو ہاتھ پائے آئے پوری مرزائیت میرے نبی کی دستار کو ہاتھ لگانا تو درکنار ہم تمہیں امام ابو حنیفہ کا جوتا بھی نہیں چرانے دیں گے بہت اللہ اکبر تم کیا سمجھتے ہو تیرے تو بڑی ٹوپی تیرے تو بڑی پگ تیرے تو بڑا جبا عبداللہ ابن ابی نے پایا سی بے شک کوئی ہل چھڑو یا لمبی پی جاؤ سبحان اللہ فوٹو تھلے یا روٹی روٹی نہیں کرتی مظلوموں جس جس میرے مقام پہ میرے آقا نے زمین پر نشانیاں لگائیں نشانی سے نہ کوئی آگے مرا نہ کوئی پیچھے مرا این اسی جگہ پہ اس کی موت ہوئی وہ قتل ہوا
وہ برباد ہوا. نبی جو ہوتا ہے وہ مبشر ہوتا ہے. تیری کیڑی گل تو پتہ نہیں شے ہی کی ہے. حضرت عیسیٰ نے بشارت دی نا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. میرے تو بعد ایک نبی آئے گا میں بشارت دینا. میں بشارت دینا کہ میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا. جدا نام احمد ہوئے گا. میرے نبی دے آن تو پہلے ہی تما پہلا ہویا سن کہ نبی آن والا ہے. سیال کوڑ دیا منشیا کوئی تیرے آن تو پہلا گھوڑا کوئی گل بلکہ تو ہو بھی پیا تو کسی کو نہیں پتا. پھر تو جوان ہویا پھر تو جاب کی تھی ملازمت کی تھی پھر بھی کسی کو کوئی نہیں پتا. بس گورنمنٹ برطانیہ نے سروے کرایا بر صغیر کا کہ یہ لوگ کیسے پوچھ سکتے ہیں. اس کے کارندوں نے اسے رپورٹ دی کہ یہ بڑے مذہبی جا لوگ نے. ایک بندہ اگے کھلوتا ہے پیچھے 1000 بندہ چکیا ہوتا ہے. وہ بھاویں سجدے جی پا کے اگوں نس جائے. جہے بھی کسی مذہبی کو پھڑ لیندے نے نا ایک باری انہوں چھڈ دے نہیں چھڈتے. پیراں نوں پھڑ لیندے مرشداں نوں پھڑ لیندے مولویاں نوں منجی پھڑ لیندے